گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی۔ آج تو ہماری اس قدر جگ ہنسائی ہونے جا رہی تھی یا شاید ہو چکی تھی کہ ہماری 7 نسلوں میں کسی نے برداشت نہ کیا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہمیں اس محلے میں آئے ہوئے ابھی 3-4 مہینے گزرے تھے اور یہاں بننے والی میری نئی سہیلیوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ بہت ہی معزز اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہمارے گھر کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اس سے پہلے کہ میری سوچیں مزید گہری ہوتیں، میں نے دیکھا 4 پولیس والی عورتیں ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ انہوں نے جیسے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی ٹھان لی تھی۔ اماں بھی خوفزدہ تھیں، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہم ویسے بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے، کرائے کے گھر میں رہنے والوں کی عزت تو نہیں ہوتی، اور پھر اب میری پھپھو کی وجہ سے ہم اور زیادہ بے عزت ہونے جا رہے تھے۔ لیڈی پولیس اہلکاروں نے اندر گھس کر میری پھپھو کو اٹھایا اور گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ پھپھو نے ایک بھی لفظ اپنے دفاع میں نہیں کہا تھا، نہ ہی وہ چیخی اور چلائی تھیں، نہ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیڈی پولیس اہلکاروں نے پھپھو کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑیاں وہاں سے چلتی بنیں۔ ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے تھے۔ ابو صحن میں سر پکڑے بیٹھے تھے، جبکہ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارے ناصر، اب میری بیٹیوں کا رشتہ کون لے گا؟ اماں کی پریشانی میری وجہ سے تھی۔ وہ ابا کو کوس رہی تھیں، جس گھر کی لڑکیاں تھانے میں رات لگا کر آ جائیں وہ گھر تو ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جاتا ہے ناصر، اب اپنی بیٹیوں کا کچھ کرو۔ اماں کی یہ باتیں سن کر ابا خود بھی بہت پریشان تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے ہم پر کیا کیا راز منکشف ہونے والے ہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پھپھو کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں نے اماں سے بہت بار پوچھا۔ اماں نے کہا، تمہاری پھپھو کی وہاں شادی ہوگی، اس لیے انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اماں نے غصے میں کہی تھی، پر یہ بات میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ شادی جیل میں تو ہو ہی نہیں سکتی، اور ویسے بھی پھپھو کا تو شوہر تھا، پھر پھپھو کو پولیس پکڑ کر کیوں لے گئی؟ اماں بار بار یہی کہتی کہ پولیس پھپھو کو اس لیے پکڑ کر لے گئی ہے کہ وہ ان کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ ابا بھی اس بات پر خاموش تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر اماں غلط بات کر رہی ہوں گی تو ابا ضرور انہیں ٹوکتے، لیکن ابا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ابا بھی خاموش سے ہو گئے۔ میں نے اس بات کو بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن کیسے بھول سکتی تھی؟ اگلے ہی دن جب میں اپنی ایک سہیلی نازیہ کی منگنی میں گئی، وہاں پر سب لڑکیوں نے یہی موضوع گفتگو بنایا ہوا تھا۔ لڑکیاں مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ شبو، رات کو پولیس تیرے گھر کیوں آئی تھی؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ پولیس میری پھپھو کو لینے آئی تھی۔ میری ایک ہی سہیلی تھی جو کہ مجھ سے بہت قریب تھی، کہنے لگی، مجھے تو سچ سچ بتا دے، تیرے گھر میں ایسا کیا ہوا کہ رات کو پولیس آئی تھی؟ میں نے کہا، پولیس پھپھو کو لینے آئی تھی، نہ جانے پھپھو نے ایسا کیا کیا ہے کہ انہیں پکڑ کر لے گئی ہے۔ میری بات سن کر مایا ہنس پڑی اور بولی، اچھا، لگتا ہے کہ تیری پھپھو کی شادی کروانے لے گئی ہے پولیس۔ شادی کروانے؟ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ وہ انہیں جیل لے کر جائیں گے، تھانے میں بند کریں گے۔ تھانے میں کون سی شادی ہوتی ہے اور کیسے شادیاں بچتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، باقی تو چھوڑو، پر تمہاری پھپھو کی تو واقعی میں شادی ہی ہوگی، اور تم دیکھ لینا، ایسی شادی ہوگی کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ مجھے اس کی ہنسی بڑی عجیب سی لگی تھی۔ دکھ بھی ہوا کہ ایک تو میری پھپھو جیل چلی گئی ہیں، اوپر سے یہ لوگ پھپھو کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھپھو کی مدد ضرور کروں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے سوچا کہ پہلے تو پھپھا اس بارے میں ضرور اور اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری پھپھو بہت معصوم تھیں، آج تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی؟ آخر کوئی جرم بھی تو ہوتا ہے انسان کا۔ میں گھر آئی، میں نے گھر آ کر کھانا کھایا، کپڑے تبدیل کیے، اور پھر پھپھا کے گھر نیچے چلی گئی۔ ہمارے پھپھا بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ آج ان کے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ میری پھپھو اور پھپھا کی شادی کو تقریباً 15 سال ہو چکے تھے۔ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ پھپھا اکثر گھر میں نہیں ہوتے تھے، پھپھا ان کا انتظار کرتی رہتی تھیں۔ آج میں گئی تو پھپھا خالی خلی بیٹھے دیواروں کو گھور رہے تھے۔ میں نے کہا، پھپھا، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی بے گناہ ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ جائیں، جا کر انہیں لے کر آئیں، بڑے سے بڑے مجرم کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، اس کے بعد دیکھ لیں گے، کوئی وکیل کر لیجئے گا آپ، اور پھر وہ واپس گھر آ جائیں گی۔ میری بات سن کر پھپھا کہنے لگے، ارے بیٹی، یہاں میں رہتی ہو، تمہاری پھپھو وہاں شادی کرنے گئی ہے۔ شادی کرنے؟ میں نے بہت زیادہ حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہاں سب قیدی عورتوں کی شادی کروائی جاتی ہے۔ پھپھا نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا، لیکن میرے دماغ کی دنیا میں ایک طوفان آ گیا تھا، ایک ہلچل تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ اب میں اس سوال کا جواب ڈھونڈوں۔ میں جس سے بات کرتی وہ یہی کہتا۔ اب مجھے یہ ساری باتیں بکواس لگنے لگی تھیں۔
میری FSC مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت قانون کی ڈگری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید یہ پھپھو ہی کی جدائی تھی جس نے مجھے قانون، تھانہ، جیل، کچہری ان چیزوں میں دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ آخر پھپھو کو پکڑ کر لے جانے والے بھی تو پولیس والے تھے۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا بھائی وکیل تھا۔ وہ ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتی رہتی کہ آج میرے بھائی نے فلاں شخص کی ضمانت کروائی ہے، پولیس والوں کو یہ بات کہی اور یہ ہوا فلاں فلاں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی پھپھو کا کیس لڑوں گی، کیونکہ اس وقت گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں جس سے بھی پوچھتی وہ مجھے یہی کہتا کہ تمہاری پھپھو شادی کرنے کے لیے جیل گئی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ 4 سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے 2 سالوں میں باقاعدہ وکیل بن چکی تھی۔ میرے کیریئر کو 6 سال مکمل ہو چکے تھے۔ اماں ابا کو میری شادی کی فکر تھی، لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں پھپھو کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ پھپھو کی بیٹیاں بھی خاموشی رہتی تھیں۔ میں ابھی تک اسی کھوج میں تھی کہ میں پھپھو کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کروں گی، انہیں گھر لے کر آؤں گی۔ آخر انہیں جیل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ ایک دن میں اپنے سے سینئر لڑکے کے ساتھ بیٹھی، اس کو میں نے ساری معلومات بتائیں اور کہا کہ میں اپنی پھپھو سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو شادی والی کوئی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ پہلی ہی بات چیت میں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ کہنے لگا، تم اپنی پھپھو سے تو تبھی مل سکتی ہو جب تمہیں یہ پتا ہو کہ وہ کس جیل میں بند ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک رات اچانک ہمارے گھر پولیس آئی اور میری پھپھو کو پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد نہ کسی نے پھپھو کا پتہ کیا، نہ پھپھو نے خود رابطہ کیا۔ یقیناً وہ تھانے میں ہوں گی۔ بولا، تمہارے علاقے کا جو بھی تھانہ ہے وہ اسی میں بند ہوں گی۔ پھر اگر وہاں بند نہ بھی ہوئیں تو تمہارے علاقے کی پولیس تمہیں ساری معلومات دے دے گی، اور کوئی تو اس سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ میں مبشر کے ساتھ وہاں سے اپنے علاقے کے تھانے میں چلی آئی۔ ہم لوگوں کا وکیلوں والا لباس دیکھ کر پولیس والوں نے ہمیں بہت عزت دی۔ کہا کہ اس نام کی کوئی عورت یہاں پر نہیں لائی گئی۔ ہم نے کہا کہ یہ واقعہ آج سے 6-7 سال پہلے ہوا ہے۔ بوڑھا کانسٹیبل سارا ریکارڈ چیک کرنے لگا۔ میں نے اس کو پھپھو کا نام بھی بتا دیا تھا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میری پھپھو کو اب اس جیل میں نہیں رکھا گیا، کیونکہ وہ بہت بڑا جرم تھی، اسی لیے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے تو سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ مبشر نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا کہ اڈیالہ جیل کون سا مشکل ہے، ہم اپنی درخواست دے کر جائیں گے، وہاں پر جا کر تمہاری پھپھو سے مل لیں گے۔ ویسے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں، اب پولیس کو بھی رحم آ گیا ہوگا۔ ان کا ریکارڈ بھی جیسا تم بتا رہی ہو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایک شریف خاتون تھیں، اور شریف لوگوں کو یا جو پرامن انسان ہوتے ہیں ان کو جیل میں بھی عزت ہی دی جاتی ہے۔ مبشر نے مجھ سے کہا کہ وہ اڈیالہ جیل کی درخواست حاصل کر لے گا، اس کے بعد ہمیں ملاقات کے لیے کوئی دن دیا جائے گا، پھر ہم وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف خونی رشتوں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو بدھ والے دن صرف مجھے ہی جانے کی اجازت ملی۔ صبح 10 بجے میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بار بار میرے دماغ میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ میری پھپھو اب کیسی ہو گئی ہوں گی۔ وہ تو ہمارے ساتھ بہت محبت کرتی تھیں، انہوں نے لاڈ پیار سے ہمیں بھی پالا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہماری پھپھو ہیں، بلکہ وہ ماں جیسا رویہ رکھتی تھیں۔ جیسے جیسے میرے قدم پھپھو کے قریب بڑھتے جا رہے تھے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بالآخر ایک چھوٹی سی سیل میں مجھے میری پھپھو سے ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی۔ سیل کا کالا دروازہ کھولا گیا۔ میں جب اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا سامنے کالی چادر اوڑھے ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ عورت مشکل سے سانس لے رہی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس پولیس والی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، لیڈی پولیس، مجھے تو لگتا ہے کہ میری پھپھو اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میری بات پر اس نے پھپھو کو زور سے لات ماری۔ میں اس سلوک پر تڑپ کر رہ گئی۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو، یہ کیا حرکت کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی یہ ایک بزرگ اور بیچاری خاتون ہے کہ شادی کرنے آئی تھی؟ اب اس سے پوچھ لو کہ اس کا ارمان پورا ہو گیا ہے یا نہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا، لیکن یہاں غصہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں غصہ کرتی میرے لیے ہی مشکل بڑھ جانی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں پھپھو سے اکیلے میں بات کروں گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اکیلے میں پھپھو سے ملنا چاہتی ہوں۔ کرخ سے تاثرات دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میں پھپھو کو سیدھا کر کے بٹھانے میں کامیاب ہوئی۔ پھپھو کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ کون ہو تم؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں پھپھو۔ میری بات سن کر پھپھو نے مجھے پھر بے یقینی سے دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے پھپھو؟ آپ یہاں کیوں آئی تھیں؟ آپ کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیوں گھر والوں نے کوئی کوشش نہیں کی؟ آپ کا شوہر بھی چپ کر کے بیٹھ گیا؟ ہاں،
اس نے تو چپ کر کے بیٹھنا ہی تھا۔ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا۔ کیوں پھوپھو، آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بیٹی، مجھ سے کچھ مت پوچھو، اب میں بس یہیں پڑے پڑے اپنی زندگی کے آخری ایام پورے کرنا چاہتی ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ بس مجھے موت آ لے اور میں اس زندگی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں۔ میں نے کہا پھوپھو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بھتیجی اب ایک وکیل بن گئی ہے، میں نے آپ کی خاطر ہی وکالت پڑھی ہے، ورنہ آپ تو جانتی ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق تھا۔ پھوپھو مجھے بہت زیادہ حیرت سے دیکھنے لگی تھیں۔ میں نے انہیں سینے سے لگا لیا، کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں آپ کا کیس لڑوں گی، لیکن کیس لڑنے سے پہلے آپ کو مجھے پوری کہانی سنانا ہوگی۔ پھوپھو نے کہا، میں تمہیں یہاں بیٹھ کر کچھ نہیں بتا سکتی، اگر تم میری ضمانت کروا کر مجھے باہر نکال سکتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن ایک شرط پر چلوں گی کہ تم مجھے میرے کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں لے کر جاؤ گی۔ میں ان کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، لے کر جاؤ گی، میں ان کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے پھوپھو سے وعدہ کر لیا۔ ظاہر ہے وکیل ہونے کے ناطے میرے بہت تعلقات بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ضمانت کا پورا طریقہ کار پتہ تھا۔ میں نے ضمانت کی درخواست لکھ کر دے دی۔ پھوپھو کو تقریباً 2-3 مہینے کے لیے جیل سے رہائی مل گئی۔ میں جب پھوپھو کو گاڑی میں بٹھایا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ بہت نحیف اور کمزور ہو چکی تھیں، جبکہ وہاں پر موجود باقی عورتوں کا بھی یہی حال تھا۔ ظاہر ہے جیل میں جا کر کوئی یہ امید تو نہیں کر سکتا کہ وہ بہتر ہو جائے گا یا اس کی زندگی میں کچھ خوشگوار ہوگا۔ میں جب پھوپھو کو اپنی دوست کے گھر لے کر آئی تو سب سے پہلے ان کے کپڑے تبدیل کروائے، ان کے چہرے پر لگی دھول مٹی کو صاف کیا۔ اب وہ نہا دھو کر میرے سامنے بیٹھی تھیں، خوبصورت بھی لگ رہی تھیں۔ تبھی میں نے کہا، پھوپھو اب آپ مجھے لفظ بلفظ ایک ایک بات بتا دیں تاکہ میں ہر سوال کا جواب ڈھونڈ سکوں اور آپ کے لیے صحیح اور سچی کوشش کر سکوں۔ پھوپھو نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ بیٹی، میں سب کی مجرم ہوں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں میرے خلاف وہ صحیح کرتے ہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں بہت بدبخت عورت ہوں۔ میری بربادی اس وقت شروع ہوئی جب میری شادی کے 15 سال مکمل ہو چکے تھے۔ میرے دونوں بچے اب اسکول جاتے پڑھتے تھے اور میں گھر میں فارغ رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں اچھے اچھے کپڑے پہنتی اور باہر آنا جانا کرتی تھی۔ میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں دوستوں کی شادیوں میں اور ان کے بچے بچیوں کی شادیوں میں ضرور جاتی تھی۔ میری کچھ نئی عورتوں سے دوستی بھی ہوئی تھی، یہ سبھی بہت اچھی تھیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسان بعض اوقات دوسروں کی نقل کرتے کرتے اپنی اصل بھی کھو دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں دن بدن ماڈرن ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارے پھپھا مجھے کہتے بھی تھے کہ یہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو۔ میں انہیں کہتی کہ تم بس کنویں کے مینڈک بن کر ہی رہنا۔ اس کرائے کے گھر میں ہمیں رہتے ہوئے 15-20 سال ہو گئے ہیں، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر ایک اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ میرا شوہر کہتا کہ تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں معمولی سا ملازم ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے پاس اتنی ہمت ہے، نہ پیسہ ہے، ہم بس ایک عمرہ کر لیں تو بہت ہو جائے گا، باقی بچوں کی زندگی ہے وہ خود دیکھ لیں گے، آج کل کے بچے تو بہت تیز ہوتے ہیں۔ میرا شوہر یہ کہتا تو مجھے غصہ آتا، وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں خود کو جوان سمجھتی تھی، وہ نہ صحیح، میں خود کو بہت زیادہ جوان اور خوبصورت سمجھتی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے، میری دوستی ایک اور عورت سے ہو گئی۔ یہ بہت ہی زیادہ ماڈرن تھی، مجھے ساتھ ساتھ پیسے بھی دینے لگی، کہتی کہ بس میں تمہیں بہت جلد اپنا کوئی کام بتاؤں گی، تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا۔ میں حیران تھی کہ میری اس سے دوستی ہوئے ابھی ایک مجھ پر پیسے لوٹانے لگی ہے۔ کاش مجھے اس وقت اس معاملے کی نزاکت کا پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی وہ انتہا قدم نہ اٹھاتی جو کہ میں نے اٹھایا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آج میں تمہیں بیوٹی پارلر میں لے کر جاؤں گی، تمہارے بال کٹواؤں گی، تمہیں بہت خوبصورت بنا دوں گی۔ میں بھی بس بیوقوف ہی تھی، اس کی باتوں میں آ گئی۔ پارلر جا کر اس نے میرے بال کٹوائے، میں اب بہت ہی ماڈرن لگ رہی تھی۔ مجھے ڈر بھی تھا کہیں تمہارے پھپھا مجھے بازار میں دیکھ کر پہچان نہ لیں، لیکن جب میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور بولی، اب ہمیں ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر عورتوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، عورتوں کی شادیاں، وہاں ہمارا کیا کام ہے؟ ارے پاگل، تم ہر سوال کا جواب نہ ڈھونڈا کرو، بس یہ تو تمہیں وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا کہ میں دراصل تمہیں دکھانے کیا لائی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا۔ ہم لوگ بہت دور آ گئے تھے کہ پھٹی اس وقت رہ گئیں جب میں نے اپنے سامنے سینٹرل جیل کی تختی لگی دیکھی۔ یہ تم مجھے جیل میں لے آئی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس میں کیا ہے، بس تمہیں جیل میں جا کر عورتوں سے بات چیت کرنی ہے، اور جو عورتیں اس کام پر راضی ہوں انہیں میرے پاس پہنچا دینا ہے۔ کس کام پر راضی ہوں؟ میں نے اور زیادہ حیرت سے پوچھا تھا۔
دیکھو اب بچی نہ بنو، تمہیں ساری باتوں کا پتہ ہے، شادی شدہ ہو، تمہاری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ جیل میں بھی بعض اوقات خوبصورت عورتیں آ جاتی ہیں، اگر انہیں کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو وہ اپنی خوبصورتی کو استعمال کریں اور ہمارے پاس آئیں، ہم ان کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی، پر میں اتنی زیادہ احسان مند ہو چکی تھی اس کی دولت کی کہ اب اسے انکار کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ خیر میں وہاں چلی گئی، میں نے اندر جیل میں موجود عورتوں سے ملاقات کی، 2-4 کو میں نے اس بارے میں بتایا۔ وہ تو یہ بات سن کر 2-4 خوبصورت عورتیں جن کی عمر 32 سے 35 سال کے درمیان تھی، وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئیں۔ مجھے میری سہیلی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایسی عورتوں کا کیس لڑ کر انہیں جیل سے باہر بھی لایا جا سکتا ہے اور پھر ایسے میں ان کی زندگی سنور سکتی ہے، لیکن ایک بار وہ اس دلدل میں آ گئیں تو نکلنا مشکل ہوگا۔ جو عورتیں جیل سے گھبرائی ہوئی تھیں، انہوں نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیا۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ انہی دنوں ہمارے ہسپتال کے چکر لگتے، بہت سارے اور بھی جگہوں کے جہاں پر ایسی ضرورت مند عورتیں ہوتی تھیں، ہم ان کو یہی بات بتاتے۔ کافی ساری عورتیں اس کام پر راضی ہو جاتیں۔ مجھے میری سہیلی شمائلہ بہت زیادہ داد دیتی، کہتی تمہارے تو بات چیت کرنے کا انداز ہی الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب ایک برے راستے پر نکلتا ہے تو اس کی زندگی بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری بدقسمتی بھی شروع ہو چکی تھی۔ ایک دن اسی طرح جیل جاتے وقت مجھے ایک پولیس والا ملا۔ پولیس والا بھی مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ وہ وہاں پر ایک ایس ایچ او تعینات تھا۔ ایس ایچ او صاحب نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ساتھ مجھے کئی فائدے بھی بتائے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں تو دن رات بہت پیسہ کما رہی تھی، لیکن یہ بات میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی۔ خفیہ طریقے سے میں نے 1-2 پلاٹ بھی بنا لیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت یہ سب کچھ کام آئے گا۔ میں اپنے اس شوہر کو یہی کہتی کہ میں گھومنے پھرنے جا رہی ہوں اور میں خفیہ طریقے سے یہ کام کرتی۔ ایس ایچ او خضر سے میری دوستی ہونا میری بربادی کا سبب بنا۔ ایس ایچ او کی بیوی ایک بہت بڑے پولیس افسر کی بیٹی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر ایک عورت کے ساتھ اپنا چکر چلائے بیٹھا ہے، اس نے اپنے باپ کو بتایا۔ اس کا باپ پولیس میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ باپ کو ویسے بھی میری ساری حرکتوں کا پتہ تھا۔ اس نے اس بات کو بہانہ بنا کر مجھ پر سنگین الزامات لگائے، مجھے گھر سے اٹھوا کر جیل میں ڈال دیا اور اپنے داماد کو ہمیشہ کے لیے سبق دیا کہ وہ کبھی بھی کسی عورت کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ اور اس کی محبوبہ دونوں ہی برباد ہوں گے۔ ایس ایچ او صاحب بھی کافی عرصہ نوکری سے معطل رہے۔ اس لڑکی کے باپ نے جاتے جاتے مجھے بربادی کے کنویں میں دھکیل دیا۔ میرے شوہر کو بھی ساری بات بتا دی۔ میرے گھر والوں کو بھی سب کچھ پتا تھا۔ سب میرا مذاق اڑاتے کہ ایس ایچ او سے شادی کرنے چلی تھی، اب اس کی ایسی شادی ہوگی کہ یاد رکھے گی۔ محلے میں بھی میں بدنام ہو چکی ہوں۔ میں اب واپس نہیں جانا چاہتی، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے گناہ خدا معاف کر دے، اس کے بعد میں مر جاؤں تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے پھپھو کو تسلی دی۔ میں نے کہا پھپھو، جرم جیسا بھی ہو قانون میں اس کی ایک سزا ہے، اور جو سزا آپ کو ملی ہے وہ غلط ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، صرف آپ اکیلی نہیں ہیں جرم کرنے والی، آپ کے ساتھ ملوث اور بھی لوگ تھے۔ پھپھو کو سزا دینے والا ڈی ایس پی بھی اب ریٹائر ہو چکا تھا، اس لیے یہ کیس اتنا مضبوط نہیں تھا۔ میں نے 3-4 مہینے کیس لڑا اور جلد ہی اس کا فیصلہ پھپھو کے حق میں آ گیا، پر پھپھو کو وہ عزت نہیں مل سکی جو کبھی ان کی ہوا کرتی تھی۔ اب میں سوچتی ہوں میں نے پھپھو کو رہائی دلوا کر اچھا کیا یا برا کیا۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگی ہیں، کیونکہ نہ ہی ان کے بچے ان سے ملتے ہیں، نہ شوہر اور نہ